بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے قمیض خریدنے کے ارادے سے نکلے اور ایک دکان پر تشریف لے گئے۔ دکاندار سے 4 درہم میں قمیض خریدی۔ واپسی تشریف لا رہے تھے، راستے میں ایک انصاری صحابی ملا، ایک شخص ملا۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قمیض کا سوال کیا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ قمیض اسے صدقہ کر دی، اسے عطا فرما دی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے اور اپنے لیے ایک اور قمیض 4 درہم کی خریدی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دکان سے نکل کر گھر کی جانب تشریف لیے جا ہی رہے تھے۔ دکان سے نکلے واپسی جانے کے لیے تو راستے میں ایک کنیز ملی جو کہ رو رہی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کنیز سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، مجھے میرے مالک نے 2 درہم آٹا خریدنے کے لیے دیے تھے، وہ مجھ سے گم ہو گئے ہیں۔ اب میں اس کے خوف اور اس کے مار کے ڈر کی وجہ سے رو رہی ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 درہم میں سے بقیہ جو 2 درہم بچ رہے تھے وہ اسے عطا فرما دیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنیز کے پاس سے تشریف لے جانے لگے تو وہ پھر رونے لگے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے ڈر ہے کہ میرا مالک مجھے مارے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اس کے مالک کے گھر تشریف لے گئے۔ گھر پر پہنچ کر دروازے پر سلام کیا، 1 مرتبہ سلام کیا، جواب نہ ملا۔ دوسری مرتبہ سلام کیا، جواب نہ ملا۔ دوسری مرتبہ سلام کیا، جواب نہ ملا۔ تیسری مرتبہ جب آپ نے سلام ارشاد فرمایا تو اندر سے جواب ملا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مالک سے کہا، گھر والوں سے کہا، میں نے تمہیں پہلے 2 مرتبہ سلام کیا، تم نے جواب کیوں نہ دیا؟ تو وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہتے تھے کہ آپ ہمیں بار بار سلام ارشاد فرمائیں اور سلامتی کی دعا دیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آنے کا سبب بیان کیا کہ میں اس کنیز کے ساتھ، تمہاری اس لونڈی کے ساتھ اس لیے آیا ہوں کہ یہ خوف زدہ تھی کہ تم اسے مارو گے۔ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ہمارے گھر پر تشریف لے ہی آئے ہیں تو میں آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے اس کنیز کو آزاد کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان فرمائی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، یا رب کریم تیرا شکر ہے، تو نے میرے 10 درہم میں ایسی برکت عطا کی کہ مجھے بھی قمیض ملی، ایک قمیض صدقہ کرنے کی بھی مجھے سعادت حاصل ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ ایک لونڈی بھی 10 درہم میں سے 2 درہموں کی برکت سے آزاد ہو گئی۔ معزز ویورز، دیکھا آپ نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں کس طرح کا صدقہ و خیرات کرنے کا جذبہ تھا اور کس طرح امت کا درد رکھتے تھے، کس قدر امت سے
محبت کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی راہ خدا میں بڑھ چڑھ کر صدقہ و خیرات کریں۔ موجودہ وقت جو پاکستان میں چل رہا ہے نہایت ہی مشکل گھڑی ہے، اور پاکستان کے اکثر علاقے، پاکستان کے چاروں صوبے سیلاب سے متاثر ہیں، اور متاثرین کا کچھ اس قدر نقصان ہوا ہے کہ بیچاروں کے گھر بہہ گئے، فصلیں برباد ہو گئی، اور وہ بیچارے گھروں سے نکل کر باہر روڈوں پر، گلیوں میں، روڈ رستوں پر، خیموں میں بیٹھنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ وہ گھڑی ہے کہ ہم اس گھڑی میں اپنے ہم وطنوں کی، پاکستانیوں کی مدد کریں۔ یقین کریں جب آپ کسی کی مدد کریں گے تو اللہ پاک کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ آپ جب راہ خدا میں خرچ کریں گے اور مخلوق خدا کی خدمت کریں گے، مدد کریں گے، تو ان کی دعائیں ملیں گی، اللہ کی رضا حاصل ہوگی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل ہوگی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ انشاءاللہ راہ خدا میں خرچ کرنے کی برکت سے، اپنے ہم وطنوں پر خرچ کرنے کی برکت سے اللہ پاک ہماری روزی میں بھی برکت عطا فرمائے گا، عزت میں بھی اضافہ فرمائے گا، ہمارے گھروں کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ اس مصیبت سے، اس آفت سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے گا، ہمارے اہل خانہ کو بھی محفوظ رکھے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو علاقے سیلاب سے متاثر ہیں اللہ پاک انہیں دوبارہ آباد فرمائے، اور جو لوگ اس سیلاب میں بہہ کر شہید ہو گئے، فوت ہو گئے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے، اور جو خیموں میں، بستیوں میں آباد ہیں، جو روڈوں پر بیچارے بیٹھے ہیں، اللہ پاک ان کی مدد فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے بھی ایسے معاون و مددگار پیدا فرمائے کہ ہم ان کی مدد کر سکیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے زیر انتظام پاکستان کے مختلف شہروں میں امدادی کیمپ لگائے گئے ہیں۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ آپ جس شہر سے تعلق رکھتے ہیں، جس علاقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، آپ وہاں جا کر دعوت اسلامی کی مجلس FGRF کے تحت جو کیمپ قائم کیے گئے ہیں ان پر کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملائیے، حسب توفیق، حسب حال، جو اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، جتنی طاقت ہے کچھ نہ کچھ ضرور وہاں ذمہ داران جو موجود ہیں انہیں پیش کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کا دیا مستحقین تک، متاثرین تک پہنچایا جائے گا۔